11 دسمبر 2003 کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے افسران کا ایک گروپ لیبیا میں خصوصی طیارے پر سوار ہونے کو تھا۔ جب انہیں خاکی لفافوں کا ایک پلندہ تھمایا گیا۔ یہ ٹیم لیبیا کے حکام کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات کے خفیہ مشن کے اختتام کے قریب تھی۔ جب انہوں نے جہاز میں سوار ہو کر ان خاکی لفافوں کو کھولا تو انہیں علم ہوا کہ انہیں وہ اہم شواہد دیے گئے ہیں جن کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ ان خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن تھے۔ ان ڈیزائنز کے علاوہ جوہری پروگرام سے متعلقہ پرزہ جات پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے۔ ڈاکٹر قدیر اتوار کو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی میں عالمی سلامتی کے حوالے سے عبدالقدیر خان ایک اہم ترین شخصیت تھے۔ ان کی ذات دنیا کی خطرناک ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاری لڑائی، جہاں یہ ٹیکنالوجی رکھنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے خواہش مند آمنے سامنے ہیں، اس کہانی کا ایک اہم محور تھی۔ سابق CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ نے AQ خان کو کم از کم اسامہ بن لادن جتنا خطرناک قرار دیا تھا۔ انہوں نے یہ موازنہ اس وقت پیش کیا تھا جب یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اسامہ بن لادن 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر AQ خان کو مغربی جاسوس دنیا کا سب سے خطرناک انسان قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے وطن پاکستان میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ یہ چیز آپ کو نہ صرف ان کی شخصیت کی پیچیدگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ دنیا ایٹمی ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یورپ میں ایٹمی جاسوس بن کر نہیں آئے تھے، لیکن وہ ایک جاسوس بن گئے تھے۔ وہ 1970 کی دہائی میں نیدرلینڈ میں کام کر رہے تھے جب ان کے ملک پاکستان نے 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد اور انڈیا کی ایٹمی ترقی سے خوفزدہ ہو کر ایٹمی بم بنانے کی مہم شروع کی تھی۔ ڈاکٹر خان ایک یورپی کمپنی میں یورینیم افزودگی کے لیے سینٹری فیوجز بنانے کے کام میں شامل تھے۔ افزودہ یورینیم کو ایٹمی توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اسے ایک حد سے زیادہ افزودہ کیا جائے تو اس سے ایٹمی بم بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینٹری فیوجز کے ڈیزائن نقل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ملک واپس لوٹ آئے، جہاں انہوں نے خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے جو انہیں ایٹمی بم اور سینٹری فیوجز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء یعنی خام مال سپلائی کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اکثر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس پروگرام کے انتہائی اہم ارکان میں سے ایک تھے۔ مگر انہوں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی ایک کہانی تیار کی جس نے انہیں انڈیا کے خطرے کے خلاف پاکستان کی حفاظت کے لیے ایٹم بم تیار کرنے والے قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے اور کیا کام تھے جس نے انہیں اتنا اہم بنا دیا؟ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے اجزاء فراہم کرنے والے اپنے خفیہ نیٹ ورک کو درآمد سے برآمد کی طرف موڑ دیا اور وہ دنیا بھر میں گھومنے والی ایک شخصیت بن گئے اور انہوں نے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے اور سودے کیے۔ ان میں سے بہت سے ممالک کو مغربی ممالک باغی ریاستیں سمجھتے ہیں۔ ایران کے شہر نتنز میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹری فیوجز کی تیاری کا پروگرام جو حالیہ برسوں میں شدید عالمی سفارتکاری کی ایک وجہ بنا رہا ہے، اس کا نمایاں حصہ عبدالقدیر کی فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ایک ملاقات میں عبدالقدیر کے نمائندوں نے ایران کو ایک ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء کی ایک فہرست فراہم کی تھی جس میں قیمتیں بھی درج تھیں اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر دے سکتے تھے۔ عبدالقدیر خان نے 1 درجن سے زائد دورے شمالی کوریا کے بھی کیے تھے جہاں سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے میزائل ٹیکنالوجی کی مہارت حاصل کی گئی تھی۔ ان تمام سودوں کے ساتھ ایک اہم راز ہمیشہ رہا کہ کیا عبدالقدیر خان یہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے یا وہ اپنی حکومت کے احکامات کے تحت کام کر رہے تھے، خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے کے معاملے میں۔ کبھی یہ بھی کہا گیا کہ عبدالقدیر خان یہ سب کچھ پیسوں کے لالچ میں کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ جوہری ہتھیاروں پر مغربی ممالک کی اجارہ داری کو توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی ممالک کی اجارہ داری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا تھا اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ و دفاع کے لیے ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پاگل یا بے وقوف انسان نہیں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور وہ میرے خلاف ہر طرح کے من گھڑت اور بے بنیاد الزام لگاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو خراب کر دیا ہے۔ ان کے نیٹ ورک میں شامل دوسرے افراد جن سے میں نے اس وقت ملاقات کی تھی جب میں عبدالقدیر خان کے متعلق کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ پیسوں کے لالچ میں یہ کام کرتے محسوس ہوئے تھے۔ 1990 کی دہائی میں لیبیا کے ساتھ ہونے والے
جوہری پروگرام کے معاہدے نے جہاں ان کو زیادہ پیسے دیے تھے وہیں ان کے زوال کو بھی تیز تر کر دیا تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے عبدالقدیر خان کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ان کے بین الاقوامی دوروں پر نظر رکھنا شروع کی، ان کی فون کالز کو ٹیپ اور پکڑنا شروع کر دیا اور ان کے نیٹ ورک میں گھس گئے، اور اس کے لیے انہوں نے AQ خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقم کی پیشکش بھی کی۔ بعض مواقع پر کم از کم $10 لاکھ تک رقم کی پیشکش کی گئی تاکہ ان کے نیٹ ورک کے ارکان کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے۔ ایک CIA اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ان کے گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفاتر میں تھے، ہم ان کے کمروں میں تھے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی مشکل اور پیچیدگی پاکستان سے نمٹنے اور اسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کرنے میں تھی۔ مارچ 2003 میں جب برطانیہ اور امریکہ عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے حملہ کر رہے تھے جس کا بعد ازاں کوئی وجود نہیں لکھا، لیبیا کے رہنما کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا انہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے منصوبے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دوروں کی وجہ بنا، اور جلد اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اہم موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے نتیجے میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں ٹی وی پر آ کر اعتراف جرم کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ایک عجیب صورتحال میں بسر کی جہاں وہ نہ آزاد تھے نہ ہی قید۔ انہیں آج بھی پاکستانی عوام کی جانب سے ایٹم بم بنانے پر ملکی ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ انہیں بیرونی دنیا کا سفر کرنے اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا، شاید اس کی اصل کہانی کبھی معلوم نہ ہو سکے۔